حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج نکلنے کے ساتھ آسمانوں سے اللہ تعالی 2 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور ان دونوں کو دعا کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، سبحان اللہ۔ اے اللہ جو تیرا بندہ تیرے رستے میں اپنا مال خرچ کرے اس کے مال میں اور اضافہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم آت ممسکن تلفن، سبحان اللہ۔ اے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیرے لیے خرچ نہیں کرتا، روک رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کے مال کو برباد فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اور اس کو امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الترغیب والترہیب میں درج فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس سے اگلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبدی انفق انفق علیہ، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، او میرے بندے میرے رستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر، میں تیرے اوپر تیرے لیے خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھ میں اللہ ہوں، مالک الملک ہوں، بے شک، میرے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، بے شک، بے شک، یعنی میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ سرکار نے فرمایا، لوگوں دیکھتے نہیں ہو، جب سے اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ اس وقت سے خرچ کر رہا ہے، اب تک خرچ اس نے کیا ہے۔ تمہارے حساب و کتاب، وہم و گمان، شمار کتار میں نہیں آ سکتا۔ کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے؟ یہ حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے، اب حضور نے فرمایا، دیکھو اللہ فرماتا ہے، وَبِيَدِهِ سبحان اللہ، میزان یخفض ویرفع، اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے، ہائے سبحان اللہ، وہ کسی کو پست کر دیتا ہے، کسی کو بلند کر دیتا بے ہے۔ شک، بے اور شک، میں آج جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا جی، تو عجیب سا خیال پیدا ہوا، ہائے سبحان دیکھیں اللہ، مال اس کا، مال اس کا، مال اس کا اور ضرورت مند بھی اس کے۔ سبحان اللہ، جس کے پاس مال ہے اس نے کرنا یہ ہے کہ اس کا مال اس کو دے دینا، بے بس۔ شک، بے شک، بے شک۔ کسی کے دروازے پر کسی مسکین نے دستک دی،
کسی بھوکے نے آواز دی اللہ اللہ میں بھوکا ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے کچھ دو، باپ نے اپنی پاکٹ سے اپنی جیب سے 10-20 کا نوٹ نکالا اور بیٹے کو کہا جا بیٹے اس کو جا کے دے آ۔ بیٹے نے وہ نوٹ پکڑا، اس مسکین کو دیا۔ مسکین کو تو یہ نہیں پتا نا کہ اس کو پیچھے کہاں سے ملا۔ اللہ 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 اس نے دعا دی، جا بیٹے میرے ساتھ تو نے تعاون کیا، اللہ تجھے کامیابی دے، اللہ تجھے کامیابی دے، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرے مسائل کو حل کرے، بے شک اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ تجھے صحت و تندرستی دے۔ تندرستی مال باپ کا تھا، فقیر کوئی اور تھا، بے شک اس نے تو بس پکڑ کے اس کو دیا نا، دیا، اس کا اپنا تو کچھ خرچ نہیں ہوا۔ بے شک دعائیں کس کو ملی؟ بچے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مال اللہ کا، سبحان اللہ، مسکین بھی ضرورت مند بھی اس کے، بے شک اور جس کے پاس مال ہے اسے اس نے دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو تشبیہات سے پاک ہے، بے شک بے شک بے شک، ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، اللہ اللہ اللہ، سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں، بے شک کہ اس کا اپنا کچھ نہیں تھا، مال اس کا تھا، سبحان اللہ، ضرورت مند کو اس نے دے دیا۔ بے شک اللہ فرماتا ہے جو تو نے دیا ہے نا وہ بھی میرا ہی تھا، بے شک بے شک، میرا دیا ہوا تو نے دیا ہے، لینے والے نے بھی تیرے لیے دعائیں کی ہیں، اور میں خود خدا بھی کہتا ہوں تو نے میرے راستے میں خرچ کیا، میں نے تیرے اوپر خرچ کیا، سبحان اللہ، میرے فرشتے بھی تیرے واسطے دعا کرتے ہیں سبحان کہ اللہ، اللہ اس نے تیرا مال تیرے بندوں پر خرچ کیا، تو اس کے مال کو بابرکت فرما دے، برکت اللہ، اس کے مال میں اس کے رزق میں اضافہ فرما، سبحان اللہ، برکت فرما، اور زیادہ اس کو عطا فرما۔ سبحان اللہ، اب دیکھ لیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہو تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، بے شک بے شک ہے نا؟ اسی لیے تو نکالنے کو دل نہیں نہ کرتا۔ جی اگر ہمارا ہوتا اللہ اللہ اللہ، ہمارے ساتھ قبر میں جاتا، جی بہت اچھی مثال ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نہیں ہے، اگر ہمارا ہوتا تو ہمارے ساتھ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ سبحان علیہ اللہ وسلم، سبحان اللہ، 3 چیزیں مردے کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں۔ ٹھیک، قبرستان تک ہاں جی، 3 چیزیں، 3 چیزیں جاتی ہیں، جی ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں، ٹھیک۔ ایک اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک، فرمایا جو مرنے والے کو جب قبرستان لے کے جایا جاتا ہے تو جو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، قبر میں اس کے ساتھ قبرستان قبر تک پہنچ جاتی ہیں، قبرستان تک، وہ سبحان 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اس کے رشتہ دار ہے، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک، ایک اس کا مال ہے، مال ہے، اور ایک اس کے اعمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اچھے یا برے۔ یا برے، فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے، کوئی کتنا بھی قریبی ہو، بڑا ہی محبت کا دعوے دار ہو، قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ہر رشتہ دار، ہر ہر رشتہ دار، تعلق دار، ہر قرابت دار قبر میں دفن کر کے، بلکہ قبر میں دفن کر کے اس پر مٹی ڈالنے کو ثواب سمجھتا ہے، اور ہے بھی،
ہے بھی بے شک بے شک دفن کیا. ہوں ہمارے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دفن کرنے کے بعد جو زیادہ قریبی محبت والا و عزیز ہو وہ قبر پر بیٹھ جاتے ہیں. بے شک بے شک کئی دن کئی راتیں مسلسل قبر پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ ان خوش قسمتوں میں میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا. ہائے اللہ قبر کے اندر کوئی نہیں. سب واپس. باپ گیا دفن کیا واپس آ گیا. بے شک بے شک بیٹا گیا ساتھ دفن کیا واپس آ گیا. چچے تائے آئزہ و اقربا دوسرے رشتہ دار سب واپس. مال بھی ساتھ جاتا ہے. جی رشتہ داروں کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ہائے اللہ. ہاں جی مال اس کا ہوتا ہے جیب بیٹے کی اٹھی ہوئی ہوتی ہے نوٹوں. جی بے شک بے شک. وہ مال بھی واپس آ گیا. کمایا تو باپ نے تھا جی وہ جو اب قبر میں پڑھنے والا ہے پڑ گیا ہے وہ بھی واپس. اعمال ساتھ گئے. قبر کے اندر مرنے والے کے ساتھ اس کے اعمال. اب اگر وہ برے اعمال ہیں تو اس کو عذاب ہوگا اور اگر اچھے اعمال ہیں تو رب کی رحمتیں داخل ہوگی قبر میں. بے شک بے شک. اس لیے فرمایا اللہ کا مال ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ مال ہمارا ہے بے شک. اس لیے دیتے ہوئے شرماتے ہیں جھجکتے ہیں ڈرتے ہیں کہ اگر 100 میں سے 10 دیے تو 90 رہ جائیں گے. مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ 10 جس کے نام پر دیے ہیں کائنات کی ہر خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانات عالیہ ہیں. اللہ ہم سب کو اور آپ کے ہر امتی کو توفیق رفیق نصیب فرمائے. آمین.